کا فتنہ ہو، چاہے وہ اولاد کا فتنہ ہو، چاہے وہ پورے نظام کا فتنہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچاؤ کے لیے ہمیں قرآن مقدس سے جڑنے کی تعلیم دی ہے، قرآن سے جڑنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک سب سے بڑا فتنہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے، آدم سے لے کے مجھ تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، اور وہ فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنوں میں سے بڑا فتنہ، اعظم فتنہ اعظم جو ہے وہ دجال ہے، دجال کا فتنہ۔ اب اس کے بچاؤ کس طرح ہوگا؟ اب دجال حقیقت میں دیکھیں تو ایک شخص ہے جو پیدا ہوگا قیامت کے قریب، لیکن اس کا ایک نظام ہوگا، اس کا ایک سسٹم ہوگا۔ اس کے نظام سے لڑنے کے لیے، اس کے نظام سے بچاؤ کے لیے آپ کو ہتھیار کون دے رہا ہے؟ ہتھیار کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ معاشی ہتھیار بھی استعمال کرے گا آپ کے اوپر، وہ سیاسی ہتھیار بھی استعمال کرے گا، وہ معاشرتی ہتھیار بھی استعمال کرے گا، اور اس کے لیے ہتھیار مجھے اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہ قرآن مقدس کو دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر فرما دیتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت فرماتا ہے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ قرآن مقدس فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ۔ اب آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس قرآن کو چھوڑو گے، اس قرآن سے اعراض کرو گے، اس قرآن سے روگردانی کرو گے، اس قرآن سے تعلق کو توڑو گے، یاد رکھنا تم جتنے معاشی اچھے ہو، معاشی نظام اچھا بنانے والے ہو، تم کتنے ہی جو ہے وہ اکنامسٹ ہو، کتنے زبردست قسم کے جو ہے نا وہ اپنی اکانومی کو سنبھالنے والے ہو، یاد رکھنا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تم کچھ بھی بن جاؤ، یاد رکھنا اگر اللہ کے اس قرآن سے، اس نصیحت سے منہ موڑو گے نا، اللہ تمہاری روزی کو تنگ کر دے گا، تمہاری روزی تنگ ہو جائے گی، تمہارا گزر بسر اچھا نہیں ہوگا، تمہارے نظام کو اللہ تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا اس بندے کو۔ دونوں نظاموں کی بربادی، چاہے وہ نظام دنیا ہو چاہے وہ نظام آخرت ہو، اس کی بربادی کا واحد سبب جو ہے وہ قرآن مقدس سے روگردانی ہے، قرآن سے تعلق توڑنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑنا، یہ دنیا کی بربادی بھی ہے اور آخرت کی بربادی بھی ہے۔ پھر وہ حدیث جو میں نے آپ کے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ اس سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ اے اللہ کس طرح بچ سکیں گے؟ یہ بات کہنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کا ذکر فرمایا، تفصیلی حدیث ہے، بہت سارے فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، صحابہ ہل گئے، سیدنا علی بیٹھے ہوئے پریشان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے فتنوں کی باتیں کر رہے ہیں، اتنے فتنوں کی آگاہی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی فتنے تو بتا دیے، ان سے حل کا راستہ بھی تو بتا دیں، ان سے بچاؤ کا راستہ بھی تو بتا دیں، ہم کس طرح ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مقدس ایک ایسی چیز ہے، اگر تمہارا توسط قرآن کے ساتھ ہوگا، تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، یہ سارے فتنے انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کسی قسم کا تمہارا خاکہ جانا بال بھی باقا نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ فتنے قرآن مقدس سے تعلق نہ ہونے کی بنا پہ یہ منہ اٹھاتے ہیں، یہ سر اٹھاتے ہیں، یہ ہمیں نوچنے کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں ہمارے خلاف، مہاجرائی ہوتی ہے ہمارے خلاف۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتے،
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، یہ قانون بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ۔ لفظ کیف ہے، سوال کے معنی میں ہے، استفہام کے معنی میں ہے۔ کیفا، کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ میں اس کا معنی سمجھانے کے طور پہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کہنا چاہتا ہے کیف تکفرون، اور تم کافر نہیں ہو سکتے، تم نے کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اب تم سے کفر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تیرا پیغمبر کہتا ہے صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، اور آپ فرمانے کا کفر نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں تم کافر نہیں ہو سکتے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تم دو کام کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے۔ جب تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور تمہارے اندر رسول موجود ہے، تمہارا تعلق رسول کے ساتھ ہے، اور تمہارا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مسلمانوں یاد رکھو کفر تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کافر تمہارے خلاف جتنی بھی چالیں چل لے، جتنی بھی چالیں چل لے، تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا اگر تم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، نبی کے فرمان کے ساتھ جڑ گئے۔ من ہدی الی صراط مستقیم، اور الحمدللہ جو اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ سیدھے راستے کی طرف چل پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے فارمولہ ہے، یہ ہمارے لیے نظام ہے۔ اور پھر سیاسی نظام کی اگر بات کرتے ہیں، یاد کیجئے گا ہم کہتے ہیں جی ہم سیاسی طور پہ بڑے ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، ہم اس کی رسی پکڑ لیں تو ہم اوپر چلے جائیں گے، ہم اس کی رسی پکڑ لیں تو اوپر چلے جائیں گے۔ عمران خان کی رسی پکڑ لو، نواز شریف کی، زرداری کی رسی پکڑ لو، اب بیڑا پار ہو جائے گا، تمہیں یہ سیٹ مل جائے گی، وہ سیٹ مل جائے گی۔ نہیں، قرآن کچھ اور بتاتا ہے، پیغمبر کا فرمان کچھ اور بتاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ سیاسی طور پہ بھی بلندی چاہتے ہو، سیاسی طور پہ بھی اپنا مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بلند رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کو تھام لو، کیونکہ اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں بھی دیتا ہے، بلندیاں بھی دیتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ قرآن، یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ راتیں قرآن کی ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں ہم قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے کانوں کو قرآن کی سنہرے اور بہترین الفاظ سے الحمدللہ اس کی سماعت سے محظوظ ہوتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہاں ہمیں قرآن فہمی کو بھی عام کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہوگا۔ یقین کریں افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے ہمارے ہاں رمضان میں قرآن فہمی کا وہ ماحول نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہ ماحول نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کو سمجھنے کا ماحول، قرآن فہمی کا ماحول، قرآن کو سمجھنا، ایک ایک لفظ سمجھنا، ایک ایک رکوع سمجھنا، ایک ایک پارے کو سمجھنا۔ ہم درس میں بیٹھتے ہیں، بالکل اچھا کرتے ہیں، اللہ ہماری اس نیکی کو بھی قبول فرمائے، لیکن اس سے بڑھ کے میں کہتا ہوں اس ماہ سیام میں، اس ماہ رمضان میں، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس رمضان میں کم از کم ہمیں قرآن فہمی بھی اختیار کرنی چاہیے، پورا قرآن کو کا فہم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ہمیں ایک ایک پارہ سمجھنا چاہیے، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت سمجھنی چاہیے ہمیں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں اللہ کا وہ نظام بیٹھ جائے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ پھر یاد رکھیے گا جب ہمارا تعلق قرآن سے جڑے گا، ہم جب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، پھر میرے اور آپ کے ہر مسئلے کا حل اسی سے نکلنا ہوگا۔ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان بزرگوں سے پوچھو جب آپ کا بچپن تھا، آپ کے باپ دادا تھے، وہ اپنے مسئلوں کا حل کہاں سے نکالتے تھے؟ کیا ان کے بعد افلاطون آتا تھا آسمان سے اتر کے؟ کیا ان کے بعد ارسطو آتا تھا اتر کے؟ او بھائی ان کا تعلق دین سے مضبوط ہوتا تھا، وہ جڑے ہوئے ہوتے تھے اپنے الحمدللہ عالم کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، ان کی بانڈنگ ہوتی تھی قرآن کے ساتھ، ان کی بانڈنگ ہوتی تھی نظام کے ساتھ، ان کی بانڈنگ ہوتی تھی شریعت کے ساتھ، ان کی بانڈنگ ہوتی تھی اسلام کے ساتھ۔
وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتے تھے، نتیجتاً ان کے ہر مسئلے کا حل الحمدللہ مسجد کا امام دے رہا ہوتا تھا، مسجد کا خطیب دے رہا ہوتا تھا، عالم دے رہا ہوتا تھا. اور کہاں سے؟ اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کے، اسی انہی حدیثوں کو پڑھ پڑھ کے الحمدللہ ایک ایک مسئلے کا حل یہیں سے نکل رہا ہوتا تھا. پھر آخری بات، ہمیں اپنے مسائل کا حل نہیں ملتا. محترم بھائیوں، مسائل کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، لیکن ہم مسائل کا حل جو قرآن دینا چاہتا ہے نا، ہم وہ لینا نہیں چاہتے، ہم وہ لینا نہیں چاہتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا جی مجھے فلاں فلاں مرض ہے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے، رپورٹ آئی، اور ڈاکٹر نے کہا اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت ہو، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے، آمین. ڈاکٹر نے کہا جی جناب علی محترم فلاں فلاں آپ کے اس مرض کا علاج آپریشن ہے، آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا اور آپ کا یہ حصہ کاٹنا پڑے گا، آپ کا یہ حصہ کاٹنا پڑے گا، یہاں سے یہ مادہ نکالنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں جی میں تو یہ علاج نہیں کراتا. آپ کہتے ہیں جی آپ گولی دے دیں، آپ انجیکشن لگا دیں، آپ سیرپ پلا دیں. ڈاکٹر کہتا ہے یار میں تجھے ساری دنیا کے انجیکشن لگا دوں، ساری دنیا کے سیرپ پلا دوں، ساری دنیا کی گولیاں اٹھا کے تجھے کھلا دوں، تو ٹھیک ہونے والا پھر بھی نہیں ہے جب تک اس ناسور کو تیرے جسم سے کاٹ نہ لیا جائے. تو کہہ رہے نہیں میں نے جسم نہیں کٹوانا، میں نے جسم نہیں کٹوانا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میڈیکل سائنس میں تیرے اس مرض کا علاج نہیں ہے؟ علاج ہے، لیکن علاج وہ ہے جو تو لینا نہیں چاہتا، تو لینا نہیں چاہتا. اب ہمارے ہاں بھی یہی نظام ہے. ہمارے پاس معاشی نظام کا حل موجود ہے، لیکن تو کہتا ہے سود نہیں چھوڑوں گا، لیکن مجھے حل بھی چاہیے، میری روزی بھی حلال ہو جائے. تو روزی کیسے حلال ہوگی؟ سود چھوڑے گا تو روزی حلال ہوگی نا. تو کہے گا رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، روزی بھی حلال ہونی چاہیے. اور بھائی رشوت بھی لے کر روزی حلال بھی ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بھائی مسائل ہیں، لیکن مسائل کا تو حل وہ لینا چاہتا ہے جو تیرے دماغ میں ہے، لیکن مسائل کا حل ہمیں شریعت وہ دے دی جاتی ہے جو ہمارے فائدے کی چیز ہے. تو اپنے فائدے کی ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، وہ تیرے فائدے کی چیز نہیں ہے. محترم بھائیوں، اس قرآن کو تھامیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اس قرآن کی فکر کو، اس کے فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. خدا را اپنا بھی تعلق، اپنے بچوں کا بھی تعلق اس قرآن سے جوڑیں. قرآن فہمی کو زندگی کا مشن بنائیں، قرآن فہمی کو زندگی کا مشن بنائیں. ایک سورت پڑھیں نا، ایک سورت اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو ٹھیک سے ڈھنگ سے سمجھ کے پڑھیں. پھر دیکھیے گا زندگیوں میں انقلاب کیسا آنا شروع ہوگا، زندگیوں میں انقلاب. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کے دنوں میں جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اس زمانے میں انہوں نے فرمایا لوگوں یاد رکھو دو چیزیں تم تھام لو، دو چیزیں، ایک رب کا قرآن اور ایک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اللہ اکبر، کیا کمال جملے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور محمد رسول اللہ کا نظام تھام لو، قرآن لے لو اور اللہ کے نبی کی سیرت کو تھام لو. تمہارے اوپر اللہ ایسے ایسے راز کھول دے گا جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تمہارے لیے ایسے ایسے مسئلے کا حل نکلنا شروع ہوگا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. تم تھامنے تو شروع کرو، تم ذہن تو بناؤ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ نظام میرے اللہ نے بنایا ہے اور مجھے بھی میرے اللہ نے بنایا ہے. اور یاد رکھ لو بھائیو، قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان قرآن کا موضوع ہے. جب انسان قرآن کا موضوع ہے نا تو انسان کے مسائل کا حل قرآن میں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. جب موضوع ہی قرآن کا انسان ہے، انسان کی بہتری، انسان کے فلاح و بہبود، انسان کے مسائل کا حل، جب انسان کے مسائل کا حل قرآن کا بنیادی موضوع ہے تو میرے بھائیوں اس میں ایک ایک مسئلے کا حل بھی موجود ہے الحمدللہ. شرط یہ ہے کہ جب میرا تعلق جڑ جائے گا قرآن کے ساتھ، میں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں گا، قرآن کو سمجھنا شروع کر دوں گا، قرآن فہمی مجھ میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا حل الحمدللہ قرآن میں نہیں ہوگا. بالکل مجھے ملے گا بھی صحیح اور الحمدللہ میری زندگی بھی آسان ہوگی. یہی ہے محترم بھائیوں آج کی اس نشست کا پیغام، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے ساتھ صحیح انداز میں تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.